Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. آئیے اسٹوڈنٹ، آج ہم آپ کو سورہ تغابن اور بما ترجمہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. سماعت فرمائیے اور اس سورہ کو کمپلیٹ سنیے گا اور میرے چینل الفرقان الحکیم اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اسی کی ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ واللہ بما تعملون بصیر. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پس تم میں سے کوئی کافر ہو گیا اور تم میں سے کوئی مومن ہو گیا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر. اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر تمہاری صورتوں کو خوب تر کیا اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ جانتا ہے، ان باتوں کو بھی جو جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں والی راز کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا، تو انہوں نے دنیا میں اپنے کام کی سزا چکھ لی اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا ہماری ہی مثل اور ہم جنس بشر ہمیں ہدایت کریں گے. سو وہ کافر ہو گئے اور انہوں نے حق سے روگردانی کی اور اللہ نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على اللہ یسیر. کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے. فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا تھا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. پس تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے دن میدان حشر میں اکٹھا کرے گا، یہ ہار اور نقصان ظاہر ہونے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال سے اس کی خطائیں مٹا دے گا اور اسے جنتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کے دل کو ہدایت فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے روگردانی کی تو یاد رکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ صرف واضح طور پر احکام کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، پاس ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم صرف نظر کر لو اور درگزر کرو اور معاف کر دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ بس تم اللہ سے ڈرتے رہو جس قدر تم سے ہو سکے، اور اس کے احکام سنو اور اطاعت کرو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے سو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیک نیتی سے اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس ہے، بردبار ہے، ہر نہاں اور عیاں کو جاننے والا ہے، بڑے غلبہ و عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سورۃ تغابن پسند آئے گی بما ترجمہ، اور میرے اس پیغام کو، اللہ کے حق کلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور میری ہیلپ کیجئے، اور شاید کہ ہمارے لیے یہ توشہ آخرت بن جائے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور میرے دوستوں، زیادہ سے زیادہ میرے چینل الفرقان الحکیم کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک کرے، اور جو لوگ بھی اس وقت یہ سورۃ تغابن سن رہے تھے، اے اللہ ان کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما، ان کی پریشانیاں دور کر اور ان کا خاتمہ ایمان فرمانا، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔